تو کئی دفعہ مدرس مجھے آ کے یہ بات پوچھتی ہیں کہ یا بولتی ہیں کہ میرے بچے نے جھوٹ بولا اور پھر اس نے جھوٹ بولا. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اس عمر میں سب بچے جھوٹ بولتے ہیں, میرے بچوں نے بھی جھوٹ بولے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں کیا, ہضم کر لیا اس کو اور بچوں کو گائیڈ کیا پھر فردر, کیونکہ میرا کام ہی ابھی یہ ہے. اگر میں ان سے ناراض ہو کے بیٹھی رہوں گی تو وہ مزید جھوٹ بولیں گے. اور بچے جھوٹ کب بولتے ہیں؟ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہیں, ہم نے تربیت صحیح نہیں کی ہوتی, وہ ڈر جاتے ہیں. وہ مطلب اتنا پریشر ہے. دیکھیں نا, ایک گھر میں ماں بیٹھی ہے جو ان کو سمجھا رہی ہے, اور ماں باپ بیٹھ کے بس یہ بات چیت کریں, بیٹا یہ نہیں کرنا, یہ حرام ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فحاشی ہے, یہ ولگیرٹی ہے, یہ ماڈسٹی ہے, یہ حیا کے خلاف ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ باہر جاتے ہیں اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, پورا معاشرہ, پورا سوشل میڈیا انہی چیزوں کو شے دے رہا ہے. ہمیں کبھی کبھی بچے ہمیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ان کو برا لگے گا, اس لیے نہیں جھوٹ بولتے کہ وہ جھوٹے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو پتہ چلے گا تو ایسی پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, اور یہ کہ ہم انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتے. ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. تو یہ کہ ٹھیک ہے, آپ اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کریں, یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا جھوٹ بول لیا, پھر تو بیٹا جھوٹ ہی بولتا جائے گا, وہ کہے گا اماں ابا کو فرق نہیں پڑتا. نہیں, آپ بتائیں کہ میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں اور میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا ہمارا کمیونیکیشن ایسا نہیں تھا کہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹھیک ہے چلو آؤ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, آؤ میں بتاتی ہوں, آؤ ہم سوچتے ہیں مل کے. یعنی ماں کیا کرتی ہے؟ ماں تو ڈپریشن کے مریض بن کے بسترے پہ لگ جاتی ہے, ابا کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اور باقی بھائی مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, بہنیں جو ہیں وہ تانے مارتی ہیں. وہ بچی پھر کدھر جائے؟ وہ دوبارہ اپنی اسی پیاری دوست کے پاس جاتی ہے جو اس کو کہتی ہے ہائے تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا, اچھا آؤ پھر میں تمہاری اس لڑکے سے بات کرا دیتی ہوں, تمہیں ذرا دل کو سکون تو آئے گا, کوئی تو تم سے محبت کرے. وہ دوبارہ ان باتوں میں پڑ جاتی ہے. یا وہ پھر گانے سنتی رہتی ہے رونے دھونے والے, فلمیں دیکھتی رہتی ہے, ڈرامے دیکھتی ہے, نیٹ فلکس سیریز دیکھتی ہے جس میں ویسے ہی دکھا رہے ہیں کہ ماں باپ بے وقوف ہیں, ماں باپ کے تو کوئی عزت ہی نہیں ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور نہیں بنتا. یا کئی مائیں کیا کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں اچھا تم تو اتنی بے حیا ہو گئی ہو, غلط کام کر رہی ہو, آؤ میں تمہیں فلاں قرآن کلاس میں لے کے جاؤں تاکہ تم ٹھیک ہو. وہ بچی کہتی ہے اچھا یہ تو مجھے پتہ نہیں کیسے فکس کریں گے. وہ کہتی ہے میں نے نہیں قرآن پڑھنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بیٹا ہمیں نا اس معاملے میں اللہ کا حکم پتہ ہونا چاہیے. ایک ڈگنیفائڈ طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا, ہمیں اللہ کا حکم پتہ ہونا چاہیے. تو چلو ہم ایسے کرتے ہیں, ہم قرآن بھی سیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اسٹرینتھ ملے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. اسی طرح ہمیں ماڈل کرنا پڑے گا اس حیا کے طریقے کو اپنی سپیچ میں. اگر ہم گوسپ نہیں چھوڑتے, ولگر جوکس نہیں چھوڑتے, لوگوں کا مذاق اڑانا نہیں چھوڑتے, تو بچے تو الٹیمیٹلی ہمیں کاپی کرتے ہیں. بچے کو آپ جو مرضی کہہ دیں لیکن خود آپ وہی کام کریں. اور ٹپیکلی گھروں میں کیا ہوتا ہے, ڈرامہ شروع ہوتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے دیکھنے والا نہیں ہے, جاؤ. یہاں تو آپ کے دیکھنے والا ہے. سب کو میں سمجھاتی ہوں کہ اسلام میں وہ جو کوئی پی جی ریٹنگ ایسی نہیں ہے, PG-18, PG-20, ایکس ریٹڈ, یعنی یہ ریٹنگ ہے ہی نہیں. اسلام میں جو ریٹنگ میرے لیے ہے وہی چھوٹے بچے کے لیے ہے. ہم سب کے لیے ایک ریٹنگ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, اور ہم سب کو, اور مردوں کے لیے بھی وہی ریٹنگ ہے اور عورتوں کے لیے بھی وہی ریٹنگ. اور اب تو یہ بھی ہے کہ جو آپ PG ریٹنگ والی جو بات کرتے ہیں, شاید ہمارے ٹائم پہ تو ہوتا تھا, اب تو شاید فیملی سب کچھ ساتھ بیٹھ کے دیکھتی ہے, جی کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں. جی, کیونکہ اب وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو گئی ہے. جو ہمارے زمانے میں ایکس ریٹڈ تھا, اب وہ فیملی والے ٹائم میں آ چکا ہوا ہے کہ تشہیل فائشہ اتنا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ نارم بن چکا ہوا ہے کہ آپ اس سے آگے جا چکے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ ہمارا جو یہ جو ڈوپامین ایکسپوجر ہے, اس کو بھی تھوڑا سا لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اوور ایکسپوجر بچوں کا نہیں ہونا چاہیے میڈیا کے ساتھ. یہ اتنا سوال آتا ہے میرے پاس کہ جی کس ایج میں بچے کو فون دے دیں, تو میں ان کو کہتی ہوں یہ سوال ہی نہیں بنتا, یہ سوال ہی نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں سوال آیا نا تو اس کا مطلب ہے آپ نے پیسے بھی سیو کیے ہوئے, فون بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے. بس بچے کا ذرا 2-3 دفعہ پریشر دینے والی بات ہے, یو آر ریڈی ٹو گیو اٹ ٹو دا کڈ. یہ آپ کے مینیو لسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بچے کو فون دینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جب واقعی ضرورت ہوگی تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ بھی ہاں آپ دے دو بچے کو. لیکن اگر آپ بچہ 7th 8th گریڈ میں آیا اور اس نے آپ کو پریشر دینا شروع کر دیا, میرے سب دوستوں کے پاس ہے, اور آپ نے بھی سوچنا شروع کر دیا, اور آپ نے ہر دوسرے بندے سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کب فون دوں کب فون دوں, تو آپ گڑبڑ والے ٹریک پہ چلے گئے. یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, تو ہاں جب ضرورت ہوگی تو آپ کو ضرور مل جائے گا, ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح جو میڈیا پہ سیکشولائزیشن ہے, اور الحمدللہ جہاں پہ بہت خرافات ہیں میڈیا پہ, تو ایسے ایپس ہوتی ہیں, ایسے پروگرامز ہوتے ہیں,
ان کو ہمیں پتہ کرنا چاہیے، کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، جو جیسے کوئی یہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یا جیسے کوئی سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، یا اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی معاملات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو لنکس دے دیتے ہیں کہ یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، یہ ڈال دیں، تاکہ یہ کہ ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے بچہ جو ہے اس کو ایکسپلور نہ کر سکے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے جو کنٹینٹ کے حساب سے آ جائے۔ جتنا زیادہ آپ بچے کی یہ اوور اسٹیمولیشن کو روکیں گے، اور اس کو روکنے کے سمارٹ طریقے آنے چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جنگی ماحول بناتے ہیں، ہیڈ آن کولیجن پہ جاتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں بہت سارے جس سے ہم بچوں کو انگیج اور ڈس انگیج کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ یہ کریں گے تو بچے پھر اس لوپ میں نہیں رہتے۔ اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ جیسے آج کل کے جو فتنے ہیں، بینگ مدر، ہم لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، ٹیکنالوجی میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگ تو بہت پرانے اس پہ رہ رہے ہوتے ہیں، بچے نئی سے نئی چیزیں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ بچے آ کے آپ سے کمیونیکیٹ کریں کچھ چیزوں میں، اب ہمیں خود بھی ان سے بات کرنی چاہیے، جو ان کی ایج ریلیٹڈ بیہیویئرز ہیں ان کو ویلیڈیٹ کریں ہم، اور خود بھی ہم بات کریں، وہ چیز بھی بہت ہیلپ فل ہے۔ جی، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں، کہ آپ بچوں آپ اپ ٹو ڈیٹ بھی ہوں کہ آج کل کیا کچھ آ رہا ہے۔ آج کل تو کارٹون میں جو ہے وہ LGBTQ آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ دیکھنے شروع کر دیں، لیکن آپ سرویز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں رائٹ اپس آپ کو نظر آ جاتے ہیں، آپ وہ پڑھ کے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن جب بچے آپ کے چھوٹے ہیں اسپیشلی، اور اگر وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں آپ ساتھ بیٹھیں، اور اگر بچہ کوئی کارٹون بھی دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہے، تو ان سے کریٹیکل انالیسس کروائیں، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف ان کو لے کے جائیں کہ اس میں کیا اچھا ہو رہا ہے اور کیا چیز آپ کو لگتی ہے ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اور بے شک وہ جب ینگ ہوں گے اور تھوڑے بہت ادھر ادھر ایکسپیریمنٹ کریں گے، لیکن وہ کریٹیکل تھنکنگ والا کیڑا ان کے اندر رہے گا، اور وہ ان کو ضرور بتاتا رہے گا یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی۔ جی، وہ ایک فلٹر جو ہے نا ان کا وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بات کی تھی رسپانس انہیبیشن پہ، ٹھیک ہے، یہ والا اسکل ان کے اندر بلڈ کریں کہ ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز پوسٹ کرنی ہے تو آپ نے پاز کرنا ہے، اور جب بھی آپ نے کسی کو جواب دینا ہے تو آپ نے پاز کرنا ہے، جب بھی آپ نے کوئی چیز فارورڈ کرنی ہے تو آپ نے پاز کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس کے امپیکٹ میری لائف پہ کیا کیا آ سکتے ہیں، آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، اور پھر آخرت میں۔ تو میں نے اپنی پوری زندگی کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے بچوں کو نا اس طرح کی سٹوریز بھی سنایا کریں، یعنی سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا آ جاتا ہے، تو آپ بتائیں کہ اچھا، جیسے ابھی ہم نے اس دن بات کی کہ یعنی یہ 2 پڑھی لکھی خواتین تھیں اسلام آباد میں، بہت انڈیپینڈنٹ تھیں، کیونکہ ہماری بچیوں کو آج کل بہت ہوتا ہے نا، ہم نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور ہم نے خود اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہاں بہت انڈیپینڈنٹ تھیں، بہت اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے والی تھیں، پھر یہ کیا ہوا، پھر وہ کس وجہ سے اس چکر میں پھنس گئیں، کیوں نہیں وہ ٹاکسک انسان کو آئیڈینٹیفائی کر سکی، کیوں نہیں ان کو سمجھ آئی۔ سو دیٹ مینس کہ اگر آپ بہت انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ناٹ نیسیسریلی آپ صحیح چیزوں کو پک کر سکیں، تو یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ اور کمپنی بھی بڑی میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پھر یہ کہ حیا کو نارملائز کریں ایز اسٹرینتھ۔ یہ جو ہوتا ہے نا لوگ کیا کہیں گے، اس کی بجائے آپ بتائیں کہ ہمیں حیا اصل میں تو وہ اللہ سے آنی چاہیے نا، کہ اللہ کے سامنے ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے اس کو تباہی کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے۔ سو فحاشی جو ہے وہ کب پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تشہیر فاحشہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب ہماری خواہشات، ڈیزائرز بہت ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ اور ان ڈیزائرز کو ڈومینیٹ ہونے سے بچانا کیسے ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو شروع سے جو ان کا دل چاہ رہا ہے نا، ہر وقت وہ چیز نہ دیں، ان کو تھوڑا سا ان کی خواہشات کو کھلونوں میں ٹیم کریں، کھانے میں ٹیم کریں، کپڑوں میں ٹیم کریں، ہر چیز میں نا جنرلی ان کو یہ بتائیں کہ ہمیں چیزوں کو دل چاہ رہا ہے پہ نہیں ہر وقت کرنا ہوتا، کبھی کبھی ہمارا دل چاہ بھی رہا ہو تو لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ باتوں کو پھیلانے سے ان کو جو ہے اس کو منع کریں۔ بھی ڈاکٹر صاحب واقعی میں بھی بیسیکلی یہ زبانی کی حیا جو انہوں نے اتاری اور فارسی پہ لائی، بات کو اتنا زیادہ جو ہے وہ تشہیر کی، تو یہ اسی کے ریفرنس میں بالکل اسی طرح ہے، زبان کی فحاشی پہ ہی بیسیکلی اتنا پھیلی بات، بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو ہمارے کوئی جاننے والے ہیں تو 1-2 دفعہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی کسی کے تھرو ویسے کوئی مجھے پتہ چلا
کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ تو بڑے اپنے اپنے اس میں رہتے ہیں، اپنے اپنے بس کام ہی کرتے رہتے ہیں، اور ہم تو جو ہیں ہم اپنی فیملی میں اتنا اٹھتے بیٹھتے ہیں، اتنی گپ شپ لگاتے ہیں. تو وہ میری بیٹیاں ایک دو دفعہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں ایک دفعہ، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بھئی ہم لوگ بہت آئسولیٹڈ ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اماں ہم ان کے ساتھ ایک دو دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بیٹھ کے صرف پورے خاندان کو ڈسکس کرتے ہیں اور صرف لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور صرف وہ کریٹیکل ریویوز دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. ہم ان سے اماں بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں، ہم اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں ڈسکس کرتے. تو مجھے وہ بات اتنی اچھی لگی. تو میں اس طرح ہوتا ہے کبھی کوئی ایسی بات ہو نا تو میں ان سے ڈسکس کرتی ہوتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے ہونا چاہیے. تو اس سے نا ذرا کانفیڈنس بھی انسان میں آتا ہے کئی، کیونکہ اپیرنٹلی نا کئی دفعہ جب بچے ینگ ہوتے ہیں لگ رہا ہوتا ہے یہ تو یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تو یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے تھاٹ پروسیس کہاں ہیں. کیونکہ اگر تھاٹ پروسیس میں باتیں ان کو اسٹیبل طریقے سے جا رہی ہیں تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ آگے ان کو موقع دے گا تو اللہ کی توفیق سے وہ چیزوں کو بہتر بھی کر لیں گے. پھر یہ کہ جب فحاشی پھیلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک شرم و حیا کا دائرہ ہوتا ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں اپنی وہ باؤنڈری ایسی رکھنی ہے کہ ہمیں فرق پڑے. جیسے جیسے ہم اپنی فیملی کی اس کو باؤنڈری کو اسٹرانگ کرتے ہیں، آپس میں بات چیت اچھی طرح کرتے ہیں، لوگوں کو گرو کرنے کا موقع دیتے ہیں، اگر ہمارے بچوں سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے ہم ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کو پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہاں سے وہ بچے سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے اینکر کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے، ایمان لانے والے اگر تشہیر فاحشہ کریں گے، یہ نہیں بات کی جا رہی کہ کافر کیا کریں گے. ہم ہر وقت کنسپریسی تھیوریز ان کی دیکھتے رہتے ہیں. تشہیر فاحشہ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں. تو آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، آپ پھر بھی یہ کام کریں. ان کے لیے عذاب علیم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، فیملی سٹرکچر ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کر رہے، بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے نہ لائیں، ماں باپ بچوں سے نہ لائیں. اسی طرح رشتہ داریوں میں کتنی خرابی ہیں. کون سی خرابی ہے جو نہیں ہے؟ سکون ختم ہو چکا ہے گھروں میں. جب میری نئی شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ کے بہت دوست تھے اور بہت آنا جانا کوئی، تو میری نانی ہمارے ساتھ تھی. تو انہوں نے مجھے ایک دن نا بہت لمبا لیکچر دیا. اس وقت مجھے کچھ بات سمجھ میں آئی، کچھ اچھی. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ غیر مرد ہے سارے، تمہیں اپنے آپ کو نا بہت، میں اس وقت اتنا پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن تمہیں اپنا رویہ ان سے بات چیت بہت ایک محتاط ہو کے کرنی ہے. یہ سب بالکل غیر ہے، کوئی وہ نہیں ہے. اور کوئی بھی بات ہوتے نا، اور یہ انہوں نے کہا یہ آگ اور پانی کا کھیل ہوتا ہے، کبھی اکیلے نہیں. اتنا مجھے اب تک یاد ہے، 1 گھنٹہ وہ مجھے سمجھاتی رہی. مگر اب ہم جیسے اس طرح نہیں سمجھاتے. مطلب اس وقت مجھے واقعی اتنا، کیونکہ میرا ایکسپوجر ہی اتنا نہیں تھا. ہم تو ایک فیملی میں کنٹینٹڈ پلے بڑے، ایک دم شادی ہو کے اتنے غیر لوگوں سے ملنا. تو میں اب سوچتی ہوں کہ کتنی ان کو اتنی فکر تھی، اور مجھے دوپٹہ کیسے اوڑھنا ہے، چلنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے، یہ ایک ایک چیز انہوں نے ایکسپلین کی. بالکل یہ بہت ضروری ہے. بتانا چھوڑ ہی دیا بزرگوں نے، بچوں کو یہ باتیں بتانا کہ ہم شاید بیکورڈ. ایکچولی 2 باتیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہوا ہے کہ پہلے بچوں میں بھی ٹالرنس تھی، وہ سنتے تھے. دوسرا یہ کہ اب بچے جو ہیں نا ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا. اب اگر آپ انہیں کچھ بتانے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے باقی اتنے لیکچر سن لیے ہیں، اتنا کچھ جانتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے بتانے کا انداز درست نہیں ہے. ہم جب جیسے آپ نے بتایا نا کہ بھی آپ کی نانی نے سمجھایا، تو انہوں نے اگر 1 گھنٹہ بھی سمجھایا تو بڑے پیار سے سمجھایا، بڑے وہ کہتے ہیں نا وہ واز والے طریقے سے سمجھایا. ٹارگٹ نہیں کیا کہ تم ایسے بیٹھی ہو، یہ ایسے ہیں، کسی کو برا نہیں بنایا، لیکن یہ سمجھا دیا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو ہمارے اندر بھی وہ نا حکمت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم جو ہے نا فوراً ٹارگٹ کرتے ہیں، تم نے یہ کیا کیا ہے، تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں لحاظ نہیں ہے، تم ایسی ہو گئی ہو، اور ہم بڑی بڑی لفاظی کے ساتھ بات کرتے ہیں. سمجھانا کیا ہے، کو ایجوکیشن میں وہ گرلز اینڈ بوائز اتنے کلوز فرینڈس اور وہ اس طرح ہو گئے ہیں، ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا. جی دیکھیں، جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ مطلب کالجز یونیورسٹیز میں جب بچے جاتے ہیں تو وہ اسی طرح ہو چکے ہیں، دے آر سو کلوز کہ اب آپ کیا کریں. اب اللہ کا شکر ہے، مجھے جب بھی کبھی موقع ملتا ہے کسی بھی کالج یونیورسٹی میں جانے کا تو میں اسٹوڈنٹس کو کہیں نہ کہیں اگزامپل ضرور یہ فٹ کرتی ہوں. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو مثلاً اپنے فیملی کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا. اور آپ کی سنسیئرٹی کیا ہے؟ آپ کی سنسیئرٹی یہ ہے
کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجتے کہ جائیں بیٹا آپ سارا دن کلاسز بنک کیجیے گا اور لڑکے کے ساتھ کیفے میں بیٹھیے گا اور بیٹھ کے جو ہے نا خوب رومانٹک باتیں کیجیے گا، جوکس کیجیے گا، یہ اس لیے تو نہیں بھیجتے. تو آپ کے پیرنٹ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں آپ اس مقصد کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال طریقے سے وہ سارے رشتے دے گے، سارے معاملات آپ کے درست ہوں گے. اور اس میں بھی دیکھیں مطلب جو چیز میں نے نوٹ کی ہے، جب ہم خود بھی چھوٹے سے بڑے ہو رہے تھے تو جیسے ہمارے بھی کزنز ہوتے تھے نا، تو ایک نیچرلی آپ خود بخود پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ ایک ایج کو ہٹ کرتے ہیں. بالکل. تو وہی چیز میں نے اپنے بچوں میں بھی دیکھی، لیکن کئی دفعہ پیرنٹس خود اس ٹائم پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا تمہارے کزن ہے تم جاؤ بات کرو. تو وہ جس وقت ان کا وہ شرم کا بیریئر ایک بن رہا ہوتا ہے نیچرلی، ہم اس کو خود بار بار کہہ کے کوئی بات نہیں تم کرو. اور پھر جب بائی دا ٹائم وہ یونیورسٹیز اور اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور ایکچولی یہ جو آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، اس میں بہت سی مدرز مجھے آ کے اس طرح کہتی ہیں کہ میری بیٹی کانفیڈنٹ نہیں ہے. میں اکثر اس کے جواب میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ بے حیا ہو جائے؟ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کانفیڈنٹ. میں نے کہا کانفیڈنس آج کل یہی ہے، اس کو لڑکوں سے بات کرنی آتی ہو، اس کو جواب دینا آتا ہو. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مطلب کئی بچے کوائٹ ہوتے ہیں، حیا دار ہوتے ہیں، لیکن ان کو اسرٹ کرنا آتا ہے. سے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ واقعی ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو اس طرح سے سمجھانا نہیں آتا. میں اپنی جو ہے اس کمی کو میں سمجھتی ہوں، اور میں نے یہ چیز دیکھی جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس کی جو تھی مدر ان لا، انہوں نے اتنے پیار سے اس کو بہت ساری باتیں سمجھائیں کہ مجھے اتنا مطلب وہ نائس لگا وہ کہ جب اس کی شادی ہوئی تو انہوں نے نا فرسٹ ٹائم اس کو یہ کہا کہ اپنے ہسبینڈ کو بلاؤ، اس کو کہو کہ تمہاری مما بلا رہی ہیں. کہتی میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اوپر تھے کہیں. تو کہتی ہے انہوں نے کہا کہ آواز دو. کہتی ہے اب نا اتنے دن ہو گئے تھے شادی کو، جیسے 1 ویک ہو گیا تھا، تو وہ سب نا ان کو میں نے یہی سنا تھا، سب ان کو شانی کہتے، ذیشان نام تھا، شانی کہتے ہیں ان کو. تو کہتی ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح آواز دی ان کو کہ شانی مما بلا رہی ہیں. تو کہتی ہیں میری مدر ان لا کہتی ہیں دیکھو شانی وہ میرا ہے، تمہارا وہ ذیشان ہے، تم نے اس کو شانی نہیں کہنا. تو مجھے اتنا مطلب اچھا لگتا ہے کہ اس طرح سے اس کو انہوں نے بہت ساری باتیں اسی طرح سمجھائی. واقعی ہم لوگوں میں یہ کمیاں ہیں، سمجھانے کا اسٹائل ہم لوگوں کا جو ہے نا اس میں بہت کمی ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے بچے شاید ہم لوگوں سے تھوڑے باغی ہو جاتے ہیں. میں ایک آپ سب لوگ بچوں کے حوالے سے بات شیئر کر رہے ہیں تو میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو بہت ساری نیگیٹو باتوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آئی ہیو سین کہ ہمارے نیبرز میں تو ان کی کلاس کا یہ کہ جاتی تھی اور شی یوزڈ ٹو وزٹ سمبڈی ایلس، تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ نہیں تھی. تو میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ وہ بچی قرآن کلاس میں نہیں جاتی تھی، بتا کے گھر قرآن کلاس کا جاتی تھی. تو اس کی والدہ کو جب بتایا گیا کہ وہ ویسے یوزلی بہت کم آتی ہے کلاس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے وہ کسی سے ملنے کے لیے جاتی ہے. آپ کو پتا ہے آج کل رشتے ملنا بڑا مشکل کام ہے. تو وہ ہم بڑا شاکنگ تھا سب لوگوں کے لیے کہ اس کی مدر کو پتا تھا اور وہ قرآن کلاس کا کہہ کے کہیں اور جاتی تھی. سو اسی طرح سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچیوں کو وہ کپڑے بھی پہناتے ہیں کہ ہماری بیٹی ماڈرن ہوگی تو اس کو اچھا رشتہ ملے گا، بڑے گھر میں جائے گی، یا ان کو جو ہے وہ سجا سنوار کے لے کے جاتے ہیں. تو ہم شادیوں میں بھی یہ سب دیکھتے ہیں اور نارمل لائف میں بھی یہی ہو گیا. اب کسی بھی مال میں چلے جائیں، والدہ جب وہ فل نکاح میں ہوتی ہیں لیکن ان کی بچیاں جو وہ پینٹ شرٹس پہنی ہوتی ہیں، تو وہ یہ پیرنٹس بھی اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پھر اچھے رشتے تو اس طرح نہیں ملتے، وہ تو پھر جو آپ دکھا رہے ہیں اس طرح کے ہی آپ کو رشتے ملیں گے بیٹیوں کے لیے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارے پاس 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں نا. ایک کیٹیگری وہ ہے والدین کی جو کہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن بچے اپنا پاتھ خود ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک پیرنٹس وہ ہیں جو کہ اسی پاتھ پہ بچوں کو انکریج بھی کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ کس ڈائریکشن میں اپنے بچوں کو اس وقت جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. اب ہم نے کیا دیکھا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو اللہ جانتا ہے، یعنی اگر ہم کوئی چھپی بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. اگر ہم کوئی جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہیں، بلنڈر کر رہے ہیں، دونوں حساب سے اللہ کو پتہ ہے، ہم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو تشہیر الفاحشہ ہے اسے رکنا کیوں ضروری ہے. چاہے ہم کہیں کہ جی سب کر رہے ہیں، ماڈرن ٹائمز کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے، وہ بات ہے رشتے نہیں ملتے، جو مرضی ہم لاجک لے کر آئیں یا دل صاف ہے ہمارا، بٹ یہ کہ اللہ کو پتہ ہے اور ہمیں ان معاملات میں ظاہرہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 20 میں آ رہا ہے
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، اور بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں کو فوراً پکڑ لے جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو فوراً سزا مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جب آسانیاں دے رہا ہے، وہ کس وجہ سے آسانیاں مل رہی ہیں اس کو؟ اسی وجہ سے مل رہی ہیں آسانیاں تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں، لوگ اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک کر لیں، لوگوں کو چانسز مل رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار چانسز دے رہا ہوتا ہے، ہمیں ان چانسز کو یوز کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی انسان پلٹ آتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو پھر اللہ کیا رؤوف الرحیم، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی بے حیائی اور تشہیر فاحشہ تو نظر آ جاتی ہے، لیکن اپنا حصہ کبھی نہیں نظر آیا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بڑی آسانی سے جسٹیفائی کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے کہ جب ہمیں لگے کہ مطلب ہم سے بھی پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی تو کلی طور پہ کوئی فرشتے نہیں بن گئے، ہم سے پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بھی لوگوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کوئی طریقہ ٹھیک کر لیتا ہے تو اس کو کوئی سپیس ملنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے۔ پھر اس کے بعد ایک وارننگ آ رہی ہے، آیت نمبر 21 کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان کی، وَمَن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ بے شک حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ پہلی وارننگ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ خطوات جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ نے قدم اٹھایا اور پھر آپ نے اس کے بعد دوسرا قدم اٹھایا، تو وہ جو دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ جو پاتھ ایک آپ کا بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب خطوات الشیطان کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی وہ وسوسے ہیں جو شیطان دیتا ہے، وہ ایسے خیالات ہیں جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ اور شیطان کے خیالات ایسے نہیں ہیں ونس ان بلو مون کوئی خیال آپ کو آ گیا اور آپ نے کہا استغفر اللہ کتنی غلط سوچ مجھے آئی ہے۔ یہ ایک لوپ میں پلٹ پلٹ کے شیطان آتا ہے، جیسے ریومینیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں کہ آپ اس سوچ سے اپنی جان ہی نہیں چھڑا پاتے، اور وہ سوچیں ہیں کہ ان کی یلغار ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، یا جس سے ہمارا کوئی مقابلہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی یا کلیش ہوتا ہے، تو ہمیں وہ خطوات شیطان کیسے وسوسے دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو دیکھو اس کو، یہ کیا کر رہی تھی، کیا خرابی ہے۔ مطلب اندر سے ہمارا کوئی ایسا جذبہ ہوتا ہے جو ہم چاہے مانے یا نہ مانے، یہ ہوتا ہے کہ اس کو لیٹ ڈاؤن ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بارے میں کہیں گھس گھس کے کوئی انفارمیشن ضرور لینی ہے۔ بے چینیاں ہمیں شروع ہو جاتی ہیں اور بار بار بدگمانی ہوتی ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی دفعہ بدگمانی کر دیتے ہیں تو پھر آپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، یہ ہے خطوات۔ اب آپ کہتے ہیں اچھا اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب برا خیال آیا ہے، اچھا اب اس کی تحقیق کرو، چیک آؤٹ کرو، کسی اور سے جا کر بات کرو، دفن نہیں کرنا اس کو کہ بھی مجھے کیا، میں کیوں اس چیز کو فردر ایکسپلور کروں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو لیٹس سے اگر کسی کی ناچاکی ہو جائے، شادی کے بعد طلاق ہو جائے، اگر کوئی ہمیں کہہ دے بس اللہ کی طرف سے لکھا تھا نہیں چلا، ہضم نہیں ہوتا، ہم نے پوچھنا ہے، اگر انہوں نے نہیں بتانا تو پھر ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا ہے، پوری تحقیق کرنی پہ جو ہونا تھا ہو گیا، انلیس یہ کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ معاملہ ایسا ہے جس میں ہمیں ضرورت ہے پتہ کرنے کی، کوئی اور رشتہ ہونا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یأمرکم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، وہ اس کو حکم دے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہے گا کہ چھوڑ دو، اس کو کہے گا کہ اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو سبق سکھاؤ، اس چیز کو چیک کر لو، ٹو لگاتا، دیکھتے رہو، چیک کرو، کاموں پہ نظر رکھو، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا بار بار چیک کرو۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کوئی انسان بے خیالی میں بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے، لیکن ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ہم پہلے غیبت کرتے ہیں، پھر وہ چغلی بنتی ہے، پھر ہم گالی گلوچ پہ آتے ہیں، پھر ہم اپنے مسئلے مسائل بڑھاتے ہیں، پھر ہم فحش کاموں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ وہ فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے. جب ہم یہ شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاتھ پہ چلتے ہیں، وہ ہم سے یہ سارے کام کراتا ہے. اور اسی لیے کہا کہ اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مطلب تم اپنی طرف سے کہو کہ جی ہم بڑے ٹھیک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ایسی شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے جب پوچھا کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا یہ نہیں، بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو پیٹ اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اور موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا ہے، اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑنے والا ہے. یعنی اللہ سے حیا میں کیا کچھ آ جائے گا کہ ہم بڑا کانشیس لائف سٹائل گزار رہے ہیں، کانشیس طریقے سے ہم سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے آخرت کو یاد رکھتے ہیں. کوئی بھی زیب و زینت کرتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو میں ابھی فیصلہ کر رہی ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں گے جتنی جو فحاشی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ویژن بہت چھوٹی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کل کا دیکھا جائے گا، ابھی تو مزہ کر لو، ابھی تو انجوائے کر لو. تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب زبان سے نکلنے والا جو مرحلہ ہے نا، وہیں پہ اپنے آپ کو روک لو، وہیں پہ اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا لو. اور اگر آپ دیکھیں بیسیکلی یہ جو ہوتا ہے نا، یعنی یہ بدگمانیاں ہیں نا ہمارے دماغ میں بیٹھی رہتی ہیں. یہاں پہ نا ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ، سوچ کو بدلنا. جب پیراڈائم شفٹ ہم کرتے ہیں تو وہ جو باتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں نا، پھر وہ ہٹنا شروع ہوتی ہیں. نہیں تو ہم کسی کو نہیں چھوڑتے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا پاکی کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ہم کئی دفعہ دوسرے لوگوں کو بھی نا ایسا فرشتہ بنا دیتے ہیں. تزکیہ کی باتیں کی جا رہی ہیں نا، تو ایسا ہم فرشتہ بنا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور اگر ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھر پتہ چلے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، صرف اسی سے نہیں متنفر ہوتے، پورے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ وہ پچھلی اس کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ بالکل زیرو کر لیتے ہاں ہیں جی، کہ یہ تو بس ایک غلطی ہے، اس ایک واقعے کی وجہ سے وہ سب کچھ زیرو ہو گیا. کسی انسان کو چاہے کوئی آپ بہت بڑا اسکالر بھی ہو نا، اس کو دیکھیں تو آپ یہ سوچا کریں کہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہوگی. ہی از ایکولی ہیومن. بلکہ شیطان کے حملے اور وار اس پہ اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں، وہ تو اور زیادہ ان کو تنگ کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے اس طرح سے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں مجھے تو لگتا ہے جیسے خاص طور پہ اسکالرس کی بات ہوتی ہے نا، we should look at the content of what they're telling us rather than ظاہر ہے پیچھے کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اچھائی برائی اس میں بھی آ جاتی ہے، لیکن کانٹینٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا. ناٹ تھنکنگ کہ سارا کچھ انہوں نے جو کہا ہے وہ غلط ہی تھا، ود ان لمٹس. ظاہر ہے یہ ہم کانٹیکس بھی دیکھیں کہ کس کانٹیکس میں کسی نے کہا دوسرا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت کیا ہے. مثلاً اگر لیٹس سے کوئی فیملی ممبر ہے، ہمیں وہ اچھی بات بتاتا ہے، ہم سے اچھی طرح بات کرتا ہے، ہمیں وہ تنگ نہیں کرتا، تو پھر لوگ مطلب ہم جان کے گھستے ہیں نا لوگوں میں. اچھا، اگر وہ اس کا کوئی معاملہ درست نہیں ہے، وہ اللہ کو خود جواب دے گا. اور اگر کوئی واقعی آپ دیکھیں، میرا تو اصول ہے زندگی میں نے اپنے لیے بھی دیکھا ہے، باقیوں کے لیے بھی دیکھا ہے، جب آپ پرسسٹنٹ رہتے ہیں نا ایک گناہ پہ، ایک غلط کام پہ، اللہ تعالیٰ تب آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. اگر آپ سے ایک دو دفعہ غلطی ہو نا اور آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بڑا پردہ رکھتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سن رہی تھی، اور ان سے ایک چور نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ بالکل یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلی غلطی پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، ایکسپوز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ.